الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59، ان دونوں آیتوں کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اور اب تک ہم نے 7 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مزید اللہ کا انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے دنیا میں ہو اور چاہے آخرت میں ہو، انعام اور اکرام کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ احسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے احسان کرنا، چاہے وہ احسان اللہ کی عبادت کے اندر ہو اور چاہے وہ احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ یہ دونوں طرح کا احسان زیادتی کا سبب بنتا ہے، بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، چاہے دنیا میں کسی چیز میں زیادتی چاہے انسان، یا آخرت میں اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ میں زیادتی چاہے، بڑھوتری چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو بڑھا کے دینے کا وعدہ کن کے ساتھ کیا گیا ہے؟ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ احسان ایک صفت ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ دونوں چیزیں۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تصور نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیت کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے تو اس کو احسان والی کیفیت کہتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے عبادت ہے، یہ عبادت میں احسان ہوتا ہے۔ اور ایک احسان جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے نیکی کو دوسروں کے ساتھ خرچ کریں، اچھائی دوسروں کے ساتھ کریں ایک، اور اپنی طرف سے جو تکلیف ہے، ضرر ہے، نقصان ہے، اس کو روک کر رکھیں، دوسروں کو پہنچائیں۔ یہی معنی احسان کا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر ثواب کے علاوہ مزید عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی زیادتی چاہتا ہے نعمتوں میں، انعام میں، اکرام میں، تو وہ احسان والی چیز اپنے اندر پیدا کرے۔ دیکھیے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کس کی مدد کرنی ہوگی؟ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہوگی، مسلمان کی مدد کرنی ہوگی، وہ اسلامی بھائی ہو، دینی بھائی ہو، یا سگا بھائی ہو۔ اگر اس کی حاجت پوری کرنے میں انسان لگتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ کی مدد بھی انسان کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اگر کوئی انسان اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تو اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے بھائی کی مدد پوری کرنی ہوگی، یعنی اس میں تعاون کرنا ہوگا۔ تو یہ 8ویں بات ہے کہ احسان سبب بنتا ہے زیادتی کا، بڑھوتری کا، انعام اور اکرام میں۔ 9ویں بات ان دونوں آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، قرآن حکیم کے کلمات، یا اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے شریعت کی صورت میں، اس کو بدلنا حرام ہے۔ ان الفاظ کو بدلنا، اس کو مذاق کا حصہ بنانا، یہ حرام ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بدلنے کا مطلب ہے اس کو تحریف کر دینا۔ تحریف کا مطلب بدل دینا، چاہے وہ تحریف الفاظ کو ہی بدل ڈالے یا الفاظ رہنے دے معنی بدل ڈالے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذاق میں قرآنی آیات کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں، مذاق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کبھی کبھی کہ لوگ نکاح پر جوکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
نکاح پر، شادی پر لطیفے بنائے ہوتے ہیں. حالانکہ نکاح جہاں انسان کی ضرورت ہے وہیں پر یہ عبادت بھی ہے. ہاں اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ نکاح کیا جائے، شادی کیا جائے، اور انبیاء کی سنت رہی ہے، ایک شرعی حکم بھی ہے. وہ کبھی کبھی یہ حکم کیا ہے، واجب کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی حرام کے درجے میں بھی ہو جاتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے. لیکن بہرحال ایک شریعت کا ایک حکم ہے. اس پر آپ دیکھیے مذاق بنتے ہیں، اس پر جوکس اور لطیفے ہوتے ہیں، اور حرام رشتوں پر شاعری لکھی ہوتی ہے نا. یعنی ایک چیز کو اچھا بتایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے شریعت میں، اور ایک چیز کو برا بتایا جاتا ہے جو کہ صحیح ہے شریعت. تو اس طرح مذاق نہ اڑایا جائے کہ شریعت کی کسی احکام کا مذاق اڑ رہا ہو. تو بہرحال یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، قرآنی آیات کے ہو یا شریعت کے کسی عبادتوں کے نام کا ہو، اس کو بگاڑا جاتا ہے مذاق کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ تحریف کرنا حرام ہے جہاں وہیں اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے. کیا گیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لہذا جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا حِطَّةٌ کہہ کر داخل ہونا، اور وہ کیا کہتے تھے، حَنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ، ہے نا. یہ کہتے تھے نا بنی اسرائیل، جب ان کو کہا گیا بستی میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حِطَّةٌ کہنا. لیکن وہ کہتے کیا تھے، حَنْظَلَةٌ فِي شَعِيرَةٍ، جو اور گیہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ کیا کہتے تھے، گیہوں اور جو. اس طرح سے الفاظ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا. تو جس کام کو ظلم قرار دے وہ کام کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ جس کام کی کرنے کو اللہ تعالیٰ ظلم یا کتاب و سنت میں ظلم سے تعبیر کیا جائے وہ کام کیا ہو جاتا ہے، اس کا کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.